قرآن کی سورہ یوسف کی آیت 111 میں اللہ فرماتا ہے اور قرآن ہر شے کی تفصیل ہے، یعنی کائنات کی ابتدا سے کائنات کی انتہا تک جو کچھ بھی ہوا ہے اور جو کچھ بھی ہوگا، قرآن میں ہر ایک چیز کی تفصیل ہے۔ حافظ الدین النصافی کی کتاب تنزیل و حقائق التاویل میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن کا سارا نچوڑ سورہ فاتحہ کے اندر ہے، یعنی اگر قرآن کو پورا اکٹھا کیا جائے تو سورہ فاتحہ بنے گی، یعنی سورہ فاتحہ کے اندر پورے قرآن کی معلومات ہے۔ اب قرآن میں کیا ہے، اس کے لیے آپ سورہ یوسف کی آیت 111 کو ذہن میں رکھیں، جس میں ذکر ہے کہ قرآن میں ہر شے کی تفصیل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرماتے ہیں، سورہ فاتحہ کا سارا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نچوڑ، اس کا پورا علم اگر اکٹھا کیا جائے تو وہ بسم اللہ کی بے کے نقطے میں آئے گا، یعنی قرآن جس میں پوری کائنات کا علم ہے وہ سب بسم اللہ کی بے کے نقطے میں آتا ہے۔ اب بے کے ڈیزائن کو دیکھیں، یہ کیسے لکھا جاتا ہے، یعنی یہ ایک کرو ہے جس کے نیچے ایک نقطہ ہے۔ اب بلیک ہول کا ڈیزائن دیکھیں جو سائنس کے مطابق ایک جال سا بچھا ہوا ہے اور اس کے اندر ایک اسٹرانگ کرو ہے۔ یہ پورا کرو ایک بلیک ہول ہے جس کے بالکل نیچے اس بلیک ہول کی سنگولیرٹی ہے۔ اس بلیک ہول کے اوپر ایونٹ ہورائزن ہے جس میں گرنے والی شے ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ یہ روشنی کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اب سائنسدانوں کے مطابق ایونٹ ہورائزن جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے اس بلیک ہول کا کرو شروع ہوتا ہے اور جس کے بالکل نیچے سنگولیرٹی ایک نقطے میں موجود ہوتی ہے۔ اب حضرت علی کا قول ذہن میں رکھیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے کے نقطے میں پورے قرآن کی معلومات ہے، یعنی پوری کائنات کی انفارمیشن ایک نقطے سنگولیرٹی کے اندر ہے۔ سائنس کا ماننا ہے کہ اگر آپ ایک انتہائی بڑی تعداد میں انفارمیشن ایک چھوٹے پوائنٹ پر جمع کر دو تو وہ پوائنٹ خود بخود بلیک ہول میں کنورٹ ہو جائے گی، یعنی وہاں ایک سنگولیرٹی تیار ہوگی۔ یہ سنگولیرٹی جو آج سائنس کی زبان پر ہے، اس کا کانسیپٹ آج سے 1400 سال پہلے اسلام میں پیش کیا گیا تھا، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ کائنات کی پوری انفارمیشن بسم اللہ کے نقطے میں موجود ہے۔ سائنس کا ماننا ہے کہ بلیک ہول کے اندر جو چیز گرتی ہے تو اس چیز کے ساتھ اس چیز کی انفارمیشن بھی بلیک ہول میں چلی جاتی ہے، یعنی اس چیز کے سب ایٹمک پارٹیکلز کے بارے میں ہر ایک انفارمیشن بھی بلیک ہول کے اندر چلی جاتی ہے۔ اب بلیک ہول کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس سے کوئی چیز باہر نہیں نکل سکتی، تو اس چیز کی انفارمیشن بھی واپس نہیں آ سکتی۔ سائنسدان اسی بات کو اسٹڈی کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کی انفارمیشن کے ساتھ اب کیا ہوتا ہے، کیا وہ بلیک ہول کے اندر گم ہو کر ختم ہو جاتی ہے یا پھر انفارمیشن وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ ایک بلیک ہول ان چیزوں سے بنتا ہے جو چیزیں اس میں گرتی ہیں، یعنی ایک بلیک ہول کی انرجی انہی چیزوں سے آتی ہے اور جن چیزوں کی وجہ سے یہ بڑھ جاتا ہے، جو چیزیں وہ اپنے اندر کھینچ لیتا ہے۔ اب انفارمیشن کے بارے میں یہ قانون ہے کہ انفارمیشن ختم نہیں ہو سکتی، یہ ایک فارم سے دوسری فارم میں کنورٹ ہو سکتی ہے، لیکن انفارمیشن کو ختم کرنا ممکن نہیں۔ اب ایک بلیک ہول میں کائنات کے آغاز سے جو چیزیں بھی ہیں، ان تمام چیزوں کی انفارمیشن اس کے اندر موجود ہے، یعنی کائنات کا تمام علم ایک نقطے یا سنگولیرٹی میں موجود ہے۔ تو کائنات کے آغاز سے اس وقت تک اور پھر قیامت تک کی تمام انفارمیشن ایک بلیک ہول میں موجود ہے، اور وہ تمام انفارمیشن قرآن میں سورہ فاتحہ میں اور سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ کی بے کے نقطے میں موجود ہے۔ وہی نقطہ یعنی سنگولیرٹی ہے جو بگ بینگ کے ساتھ وجود میں آیا تھا اور جس میں تا قیامت ایک ایک پارٹ کی انفارمیشن اسٹور ہے۔ مشہور سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ کا کہنا تھا کہ کائنات کا بلیک ہول وارم ہول کے ذریعے وائٹ ہول سے منسلک ہے، جو ہمیں کسی اور کائنات میں لے جا سکتا ہے،
یعنی بلیک ہول مختلف کائناتوں کے درمیان سرنگ کا کام دیتے ہیں۔ یہ بلیک ہول آپ کو مستقبل میں لے کر جائے گا تو وائٹ ہول کے ذریعے ماضی کی کھڑکی کھولنے کا سبب بھی بنے گا۔ یعنی جب آپ بلیک ہول میں گرتے ہو اور روشنی کی رفتار سے بھی تیز اس بلیک ہول کی سنگولیرٹی کی طرف جاتے ہو تو آپ کسی اور کائنات میں پہنچ جاؤ گے۔ سائنس بھی آج یہ بات تسلیم کرتی ہے کہ بلیک ہول کسی دوسری کائنات میں جانے کا ایک دروازہ ہے۔ قرآن کی سورہ واقعہ کی آیت 75 اور 76 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں تارے ڈوبتے ہیں، اور تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے۔ اب ان آیات میں ستاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کو یعنی بلیک ہول کو عظیم کہا گیا ہے۔ اس کی عظمت کا اندازہ ہمیں اس مثال سے ہو جاتا ہے کہ ہماری پوری زمین جس کی ڈائیمیٹر 12,742 کلومیٹر ہے، اس کو اگر کمپریس کیا جائے، بنا اس کے ماس کو کم کیے اس کو دباتے جائیں اور اتنا دبائیں کہ وہ ایک چھوٹے سے بول کی طرح چھوٹا ہو جائے، یعنی پوری دنیا کو 1 یا 2 سینٹی میٹر کے سائز کے جتنے بول میں کنورٹ کریں تو ہماری زمین ایک بلیک ہول بن جائے گی۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ تب اس کی کیا ڈینسٹی یعنی کثافت ہوگی، یا یوں کہیں کہ زمین کی کثافت انفینائٹ یعنی لامحدود ہو جائے گی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بلیک ہول بننے میں کیا پاور لگتی ہوگی، اور اتنے عظیم بلیک ہول کو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بنا سکتی ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان بلیک ہولز کی قسم کھائی ہے کہ اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل رمضان خان انفو کو لازمی سبسکرائب کریں۔